10 مارچ 1872 کو پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکے کی پیدائش سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوہ ماں نے خدا کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ بیوگی کا سہارا مل گیا۔ بہنوں کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی کہ خدا نے انہیں بھائی دیا۔ ماموں نے اطمینان کا سانس لیا کہ جوان بہن کا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ یہ بچہ گھر کا بڑا لاڈلا تھا۔ ماں نے بڑے نازوں سے اسے پالا۔ بہنیں تھی کہ ننھے بھائی پر قربان ہو جاتی تھی۔ اس محبت بھری فضا میں اس بچے نے آنکھیں کھولی۔ ماموں جامپور ضلع ڈیرہ غازی خان میں پٹواری تھے۔ بچے نے کچھ ہوش سنبھالا تو ماموں نے وہیں کسی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ضلع ڈیرہ غازی خان یوں تو پنجاب کے صوبہ میں ہے، لیکن اس کی حدیں سندھ اور صوبہ سرحد سے ملی ہوئی ہیں۔ آبادی بیشتر مسلمانوں کی ہے۔ اس علاقہ میں پیروں اور فقیروں کی بڑی قدر ہے اور عوام و خواص دونوں کو تصوف سے بڑا لگاؤ ہے۔ صدیوں سے اس سرزمین میں بڑے بڑے صوفیہ اور اہل اللہ پیدا ہوتے رہے اور ان کی باتیں اور یادگاریں ہر طرف سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ ماحول تھا جس میں لڑکے کے 10-12 برس گزرے۔ دوسری طرف گھر کے چھوٹے بڑے سب سکھ تھے۔ سکھ مذہب کی ابتدا بابا گرو نانک سے ہوئی۔ بابا جی خود درویش تھے اور ان کی تعلیمات مسلمان صوفیوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ بعد میں سکھ مذہب نے جو شکل اختیار کی وہ بالکل دوسری ہے اور زیادہ تر وہ نتیجہ تھی اسے زمانہ کے سیاسی حالات کا۔ بہرحال سکھ گھرانوں کو اسلام اور تصوف کے اصل اصولوں سے زیادہ بعد نہیں۔ مذہب کی نمائش، رسوم سے بیزاری، خدا کو ایک ماننا، سب مخلوق کو برابر جاننا، اچھے کاموں ہی کو اصل نیکی سمجھنا، یہ بنیادی باتیں ہیں گرو نانک کی تعلیم کی۔ ظاہر ہے اسے سکھ لڑکے کا اپنے ارد گرد کے مسلمانوں سے ملنے جلنے میں پرہیز نہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ آخر اس کا مسلمانوں سے میل جول بڑھا۔ دوسرے مذہب والوں سے عموماً جو قدرت ہوتی ہے وہ ایسا ایسا دور ہوتی گئی اور اس لڑکے کو مسلمانوں کی زندگی کو بہت قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو میں دل سے ٹھیک سمجھتا ہوں اور میری عقل جن پر پورا یقین رکھتی ہے وہ چیزیں ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی طور طریقوں سے زیادہ اسلام میں ہیں۔ یہ اس کا اپنا مشاہدہ تھا۔ کسی مولوی نے اسے دلیل سے قائل نہ کیا تھا اور نہ کسی بزرگ کی سنائی ہوئی بات پر اس نے یقین کر لیا تھا۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ سکھ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور مسلمان بھی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک خدا کا تصور سکھوں سے بلند تر ہے۔ مساوات انسانی دونوں مذہبوں میں موجود ہے، لیکن اسلام نے مساوات کو جس طرح عملی شکل دی ہے وہ سکھوں سے عرفہ ہے۔ مذہب کی نمائشی رسوم سے دونوں مذہبوں کو نفرت ہے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سکھ مذہب نے اپنے آپ کو ان رسوم میں بھلی طرح مقید کر لیا ہے۔ اس چھوٹے سے لڑکے کے دل میں یہ خیالات اٹھتے رہے۔ وہ سوچتا اور غور کرتا اور معلوم نہیں کتنی راتیں اس نے اس سوچ میں جاگ جاگ کر کاٹی اور ہفتوں نہیں مہینوں وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ وہ مذہب جس کو اس کی اماں بہنیں ماموں دل سے سچا جانتے ہیں اور اس کی سب سے زیادہ عزت ہے وہ سچا نہیں، بلکہ اسلام جو غیروں کا مذہب ہے، یہ غیر نہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اور ان کی کوئی بات ایک سی نہیں۔ ان میں سے کسی نے اس کی پرورش نہیں کی، کسی نے ماں اور بہن کی طرح جان اور دل اس پر نچھاور نہیں کیا، لیکن ان غیروں کا مذہب سچا ہے۔ اس کی حقانیت خود بخود دل میں اترتی جاتی ہے، اس کے طور طریقوں کو دل مانتا ہے اور عقل قبول کرتی ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف وہ ہے جس کا جگر کا وہ ٹکڑا ہے، ماں نے معلوم نہیں کن کن امیدوں کے ساتھ اپنا خون پلا پلا کر اسے پروان چڑھایا ہے۔ بہنیں ہیں جو اسے ویر ویر کہتے تھکتی نہیں۔ اب اگر وہ اپنے دل اور دماغ کا کہاں مانتا ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ماموں سے الگ ہونا پڑتا ہے، سارے خاندان سے جدائی ہوتی ہے۔ آخر ہو کیا؟ وہ برابر سوچتا رہا۔ کوئی حل ایسا نظر نہ آتا تھا کہ وہ دل کی بات بھی مان لے اور اپنوں سے قطع تعلق بھی نہ ہو۔ وہ مہینوں اس چکر میں سرگرداں رہا، آخر فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ ایک دن وہ چپ چپاتے یہ لڑکا گھر سے نکل گیا، نہ ماں کو اطلاع دی اور نہ ماموں کو خبر ہوئی۔ چلتے چلتے یہ بہت دور نکل آیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تعاقب نہ ہو۔ راستہ میں ماں کی ممتا یاد آتی تھی، بہنوں کی محبت بھی پیچھے کی طرف کھینچتی تھی، لیکن یہ لڑکا برابر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے جی میں جو بات سمائی تھی وہ کسی محبت اور کسی قیمت پر اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔
آخر چلتے چلتے وہ صوبہ سندھ میں داخل ہو گیا اور وہاں ایک خدا شناس بزرگ کے دستے مبارک پر اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس لڑکے نے اپنی بات خود اپنے آپ سے منوا لی۔ یہ جدوجہد بہت کھٹن تھی، لیکن یہ عزم بڑی ہمت والے کا عزم تھا۔ اپنی بات سے پھر جانا اس کے نزدیک زندگی سے منہ موڑنا تھا۔ آخر زندگی ہے کیا؟ رشتہ داروں کی محبت، گھر کا آرام یا عقیدہ، اور اس کے لیے جدوجہد۔ اس طرح سے لڑکے نے سب کچھ کھو کر اپنے آپ کو پا لیا، اپنی بات خود اپنے آپ سے منوا کر چھوڑی، پرانا نام چھوڑا اور عبید اللہ کہلایا۔ کہنے کو تو یہ کہا جائے گا کہ ایک سکھ لڑکے نے اپنا مذہب بدل دیا اور سکھ سے مسلمان ہو گیا۔ کہنے کے لیے یہ بات تو ٹھیک، لیکن کیا ہم اسے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس لڑکے کو قدرت کی طرف سے ایسی طبیعت عطا ہوئی تھی جو تمام مذاہب کی اصل غائط یعنی خدا شناسی تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھی؟ سکھ سماج اس بےتاب طبیعت کی تسلی نہ کر سکا۔ اس لڑکے نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں اپنے لیے خدا شناسی کی راہ ڈھونڈی۔ یعنی اس کی روح میں سکھ سماج کا لباس تنگ تھا، وہ لباس اس نے اتار پھینکا اور اسلام کا لباس جو اس کی نظر میں کشادہ اور وسیع تھا پہن لیا۔ ابھی یہ سکھ لڑکا مولوی عبید اللہ بنتا ہے، سندھ میں اپنے پیر و مرشد سے تصوف اور طریقت کی ابتدائی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس کی طبیعت کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور جس چیز کے لیے اس نے ماں بہن اور عزیز چھوڑے تھے وہ اسے مل جاتی ہے۔ 25 برس کی عمر میں سندھ سے مولوی عبید اللہ سندھی دینی تعلیم کی خاطر دیوبند آتے ہیں۔ یہاں انہیں مولانا محمود حسن جیسا استاد ملتا ہے جو شاگرد کی رہنمائی اس اسلوب سے کرتا ہے کہ شاگرد کی ذات اپنی تکمیل کی راہ میں کسی قسم کی کوئی روک محسوس نہیں کرتی۔ استاد کامل تھا، شاگرد کو اپنے ساتھ کمال کی منزل پر لے جا سکا، ورنہ بعید نہ تھا کہ جو شخص دلی تسکین نہ پا کر اپنے ماں اور عزیز رشتہ داروں سے منہ موڑ سکتا ہے وہ استاد کی رہنمائی سے سرتابی نہ کرتا۔ مولانا عبید اللہ نے دیوبند میں تمام اسلامی علوم پر عبور حاصل کیا، عربی زبان پڑھی تاکہ قرآن سمجھیں، تفسیر اور حدیث کا مطالعہ کیا، فقہ پڑھی، منطق اور فلسفہ میں درک پیدا کیا۔ ان کی طبیعت دارالعلوم دیوبند میں جم گئی اور اس تعلیم اور مطالعے نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا۔ انہیں اس امر کا یقین ہو گیا کہ خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ سب سے سیدھا اور یقینی ہے۔ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر مولانا عبید اللہ سندھ لوٹے اور 6-7 برس تک جو کچھ پڑھا تھا طالب علموں کو پڑھاتے رہے۔ مولانا نے اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا، طلبہ کو جمع کیا، ان کی کفالت اور مدرسین کے گزارے کا بار بھی خود اٹھایا، اور جس گوہر مقصد کو انہوں نے اتنی محنت اور مصیبت کے بعد حاصل کیا تھا ہر خاص و عام کو اسے روشناس کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد مشفق استاد نے اپنے ہونہار شاگرد کو دیوبند بلوا بھیجا اور مدرسہ کے پرانے طلبہ کی تنظیم کا کام ان کے سپرد ہوا۔ مولانا عبید اللہ دیوبندی ضرور تھے، لیکن دیوبندیت کے ظاہری رنگ و روپ اور شکل و صورت کے تو وہ کبھی قائل نہ تھے۔ وہ تو دیوبندی روح کے ماننے والے تھے جو شاہ ولی اللہ سے مشائخ دیوبند نے حاصل کی تھی، اور مولانا محمد قاسم بانی مدرسہ جس کے مبلغ تھے، اور مولانا محمود حسن نے ظواہر اور رسوم کے تمام پردے ہٹا کر اپنے عزیز شاگرد کو اسی روح کا جلوہ دکھایا تھا جس سے مولانا عبید اللہ کو سکون ملا۔ دیوبند میں رہتے ہوئے مولانا کی مسلمانوں کے سماج سے ٹکر ہوتی ہے، جس طرح سکھ سماج کا دائرہ مولانا کے لیے تنگ ثابت ہوا، مسلمانوں کے خود ساختہ سماج نے بھی جسے وہ اسلام کا نام دیتے تھے اسی طرح مولانا نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ دیوبند میں رہتے ہوئے مولانا کی مسلمانوں کے سماج سے ٹکر ہوتی ہے، اور جس طرح سکھ سماج کا دائرہ مولانا کے لیے تنگ ثابت ہوا، مسلمانوں کے خود ساختہ سماج نے بھی جسے وہ اسلام کا نام دیتے تھے اسی طرح مولانا نے اپنے دروازے بند کر دیے، اور مشائخ دیوبند کے ایک حصہ کی بارگاہ سے مولانا کو کافر کا لقب ملا۔ خوش قسمتی سے اس وقت تک مولانا اسلام کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے، اور وہ جان گئے تھے کہ اسلام وہ نہیں اس کے ٹھیکیدار یہ لوگ بنتے ہیں۔ چنانچہ ان کے کفر کے فتوے کے بعد مولانا کو اپنے مسلمان ہونے کا اور زیادہ یقین ہو گیا۔ دیوبند سے مولانا عبید اللہ دلی آ گئے اور پہلے کے بنے ہوئے اسلامی سماج کے خلاف قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر اسلامی سماج بنانے کی طرح ڈالے۔
نظارۃ المعارف دلی کی مدرسہ کی تاسیس کا مقصد یہی تھا۔ مولانا نے سمجھ لیا تھا کہ خدا شناسی کا سب سے اچھا طریقہ اسلام ہی ہے۔ وہ مسلمانوں نے اس کی حقیقت بگاڑ رکھی ہے، لیکن اس طریقہ کا دستور اب تک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یہ دستور قرآن کریم ہے۔ مولانا نے خدا کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا، لیکن 1914 کی جنگ عظیم کی وجہ سے اور دوسری اہم ضرورتوں کی طرف انہیں مجبوراً متوجہ ہونا پڑا۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی ساری امیدیں ترکی کی خلافت سے وابستہ تھیں، اور انگریز تھے کہ انہوں نے ترکوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان زعما اپنے ترک بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولانا عبید اللہ کو اپنے استاد کا حکم ملا کہ وہ کابل روانہ ہو جائے۔ سنا ہے مولانا کابل جانے کے لیے آمادہ نہ تھے، لیکن استاد کے حکم کی سرتابی بھی گوارا نہ تھی۔ بوڑھی سکھ ماں کو جس کی زندگی کا سہارا اس کا صرف یہ مسلمان لڑکا تھا، اللہ پر چھوڑا اور 1915 میں بڑی دقتوں سے کابل پہنچ گئے۔ افغانستان پر اس زمانے میں امیر حبیب اللہ خان کی حکومت تھی۔ امیر موصوف ایک حد تک دولت برطانیہ کے زیر اثر تھے، اور خاص طور پر سلطنت کے خارجی معاملات میں وہ معاہدہ کی روح سے پابند تھے کہ کوئی قدم برطانیہ کے صلاح مشورے کے بغیر نہ اٹھائیں۔ ادھر ہندوستان سے مولانا عبید اللہ ایک واضح اور متعین مقصد کے پیش نظر گئے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان سے نکلے ہوئے بعض اور لوگ بھی کابل پہنچ گئے تھے۔ نئی عثمانی سلطنت اور جرمنی کی طرف سے بھی چند نمائندے امیر حبیب اللہ خان کے پاس آئے تھے۔ ان سب کی کوشش یہ تھی کہ افغان انگریزوں سے بھڑ جائیں۔ امیر موصوف بظاہر تو ان سب سے اچھی طرح پیش آئے، لیکن انہوں نے برطانیہ سے بگاڑنا مسلط کے خلاف سمجھا۔ افغانی سیاست کا یہ دور بڑا پرآشوب تھا۔ ایک طرف کابل میں برطانوی اور روسی مدبر اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ افغانستان غیر جانبدار رہے۔ دوسری طرف ان کے دشمن تھے کہ امیر حبیب اللہ خان کو ہندوستان پر حملہ کرنے پر اکساتے تھے۔ ان دنوں کابل ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنا ہوا تھا، اور یہاں سلطنت کے مدبر اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ کرنے میں مصروف تھے۔ مولانا نے بین الاقوامی سیاسیات کی اس کشمکش کو دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ اس میں بطور ایک اہم فرد کے شریک بھی رہے۔ آپ نے کابل میں امیر حبیب اللہ کی حکومت کا بھی غور سے مطالعہ کیا، اور استبدادی سلطنتوں کو اندر ہی اندر سے جو گھن کھا رہا تھا وہ آپ کی آنکھوں نے صاف صاف دیکھ لیے۔ مولانا عالمگیر اخوت اسلامی کے جذبہ کے ماتحت وطن سے نکلے تھے، اور اس وقت ان کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ جان پر کھیل کر بھی سلطنت عثمانیہ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ مولانا نے یہاں آ کر دیکھا کہ اسلامی ملک کی اپنی خاص ضرورتیں ہیں، اور وہاں کے لوگ مجبور ہیں کہ اپنی قومی ضرورتوں کو مقدم رکھیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے اور اپنی مخصوص روایات سے کتنی شیفتگی اور وابستگی ہوتی ہے، اور افغان اور ہندوستانی مسلمانوں ہونے کے باوجود دونوں اپنا الگ الگ قومی وجود رکھتے ہیں۔ ایک افغان کو یہ گوارا نہیں کہ ہندوستانی کے ماتحت کام کرے، اسی طرح ہندوستانی کو بھی افغان کی سرداری کھلتی ہے۔ ہمارے خیال میں پہلی ٹکر تھی جو مولانا نے مفہوم قومی تصور کو لگی، اور آپ نے محسوس کیا کہ قوم کا وجود ایک مستقل حقیقت ہے۔ مولانا آج کل ہندوستانیت پر جو زیادہ زور دیتے ہیں اور بین الاقوامیت کی بنیاد مستقل قومی وحدتوں پر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جب تک تم ہندوستانی نہ بنو گے نہ تمہاری اپنے ملک میں عزت ہوگی اور نہ اسلامی ملکوں میں تمہیں احترام کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ کابل کی زندگی کے یہ چند سال مولانا کے ان افکار کو سمجھنے میں بڑی مدد دے سکتے ہیں۔ مولانا کابل ہی میں تھے کہ جنگ عظیم کا فیصلہ ہو گیا، جرمنی نے ہار مان لی اور ترکی خلیفہ فتح مند اتحادیوں کا اسیر ہو گیا۔ مولانا ترکی کی خلافت کو بچانے وطن سے نکلے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ خلافت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اخوت اسلامی کا برائے نام رہا سہا جو مرکز تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست کا وہ دور جو بلکان اور طرابلس کے ہنگاموں سے شروع ہوا اور اس کے پیش نظر ترکی خلافت کے استحکام سے ہندوستان میں اپنے اسلامی وجود کو باوقار بنانا تھا، اب ترکی خلافت کی شکست کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کے بعد اسلامی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مولانا محمود مالٹا کی اسیری کے بعد جب ہندوستان لوٹے تو کانگریس میں شریک ہو گئے، اور ان کی جماعت کے دوسرے بزرگ مثلا مولانا محمد علی، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے بھی کانگریس میں شرکت کی۔ اسی زمانے میں کابل میں بھی کانگریس کمیٹی کی ایک شاخ کھولی گئی اور مولانا عبید اللہ اس کے صدر بنے۔ مولانا کا بیان ہے کہ دوران قیام کابل امیر حبیب اللہ خان کے حکم یا مشورہ پر انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوا۔
اس وقت کابل میں بعض انقلابی ہندو بھی موجود تھے۔ امیر صاحب چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیاسی کام کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے اکثر مسلمان زعماء کو اب تک ہندوستان کی اسلامی سیاست کے نئے دور کا صحیح اندازہ نہیں ہوا۔ وہ اب تک بین الاسلامیت کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن مولانا نے افغانستان میں رہتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہ مصلحت کا تقاضا ہے اور مسلمانوں کی سیاست کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں افغانستان میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا۔ امیر حبیب اللہ اپنے سرمایہ پایا تخت جلال آباد میں کسی نامعلوم قاتل کی گولی کا نشانہ بنے۔ ان کے بعد ان کا بھائی نصر اللہ تخت کا وارث بن کر اٹھا، لیکن تقدیر نے مرحوم کے ایک منچلے صاحبزادہ کی سازگاری کی اور وہ امیر افغانستان بن گیا۔ امیر امان اللہ خان نے برسر اقتدار آتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ ایک مختصر سی لڑائی کے بعد دونوں حکومتوں میں صلح ہو گئی۔ امیر امان اللہ خان ہر مجسٹری امیر امان اللہ خان بن گئے۔ افغانستان امارت سے دولت مستقلہ کے بلند مقام پر پہنچ گیا اور خارجی اور داخلی ہر لحاظ سے ہندوستان کی ہمسایہ سلطنت آزاد ہو گئی۔ امیر حبیب اللہ کے زمانہ حکومت کے بعد مولانا نے اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ کا دور بھی دیکھا۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ مولانا نے 1922 میں افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کابل سے مولانا روس تشریف لے گئے اور کم و بیش 1 سال اپنے روس کا سفر اور ماسکو کے قیام میں گزارا۔ ماسکو سے 1923 میں اب ترکی چلے گئے۔ مولانا روس انڈین کانگریس کے رکن کی حیثیت سے گئے۔ اس وقت لینن ابھی زندہ تھا۔ زار کا روس ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ نیا اشتراکی روس بن رہا تھا۔ مولانا نے روس میں اشتراکی انقلاب کے کارکنوں کو سرگرم عمل دیکھا۔ ان کے لیے ولولے، ہمتیں، قربانیاں، عزت، دولت اور منصب پانے کے خیال سے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے خوشی خوشی جانے دینا، ایسی باتیں نہ تھی کہ مولانا دیکھتے اور متاثر نہ ہوتے۔ ماسکو میں مولانا کا قیام تقریباً 1 برس رہا۔ افغانستان کے دوران قیام میں اپنی علماء کی تنگ خیالی اور اسلامی حکومت کی گراوٹ کے بہت سے مناظر دیکھے تھے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ علم و مذہب اور دولت و حشمت کے یہ سب بے جان لاشیں ہیں۔ اس کے بعد مولانا روس آئے تو انہوں نے بالکل نئی بنیادوں پر ایک نئے عالم کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان معماروں کی اور لازمی اور بلند خیالی سے متاثر بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی اسلام کے ساتھ شیفتگی کم نہ ہوئی۔ نیا روس بالکل لادینی تھا اور مولانا پکے دیندار، لیکن مولانا کی دینداری نے انقلابیوں کی صلاح دینی میں بھی صحیح دینی جذبہ کو سرگرم عمل پایا۔ مولانا ماسکو میں بہت سے اشتراکی لیڈروں سے ملے۔ آپ کو اشتراکیت کی مبادی و اصول کے مطالعہ کا بھی موقع ملا۔ آپ نے کھلے دل سے روسی انقلاب کی ہر اچھی چیز کو سراہا اور انقلاب برپا کرنے والوں کی معجزانہ قوتوں کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود آپ مسلمان ہی رہے اور اسلام روسی انقلاب کی ان ساری سربلندیوں سے انہیں بلند تر نظر آیا۔ مولانا کی طبیعت ایسی ہے کہ جس بات کو وہ دل سے مان لیں، کوئی عمر اس کے اظہار میں ان کو مانے نہیں ہو سکتا، کوئی روک جو ان کے آگے قدم بڑھانے میں حائل ہو۔ مولانا اس روک کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ روک کسی کے نام سے ہو، مذہب کے نام سے ہو، کسی بزرگ کے نام سے ہو، مولانا کی طبیعت اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ان کو اسلام کا انقلاب روس کے انقلاب سے کم تر نظر آتا تو وہ بیٹھ کھٹ کے اشتراکیت کو قبول کر لیتے، لیکن تعجب یہ ہے کہ مولانا ایسی انقلابی طبیعت اور ماسکو کا انقلابی ماحول، پھر بھی مولانا اسلام سے روگرداں نہ ہو سکے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام جو بھی روس کے انقلاب سے بھی بلند تر نظر آیا تھا، وہ اسلام نہ تھا جس کے عملی نمونے آپ نے ہندوستان اور افغانستان میں دیکھے تھے۔ چنانچہ اب ان کے دل و دماغ میں نام نہاد اسلامی سماج اور مستبد مسلمان بادشاہوں کی اسلامی حکومت کے لیے مطلق کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ انہیں ان کے متعلق شک پہلے ہی تھا، لیکن ان کے باطل ہونے کا یقین مولانا کو روس کے سفر میں حاصل ہوا۔ ماسکو سے مولانا ترکی ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال ترکی کو کمالی ترکی بنا رہے تھے۔ خلافت منسوخ کی جا چکی تھی۔ شرعی قانون کی جگہ سوئٹزرلینڈ کے قانون نے لے لی تھی۔ ترکی ٹوپی ممنوع قرار دی جا چکی تھی۔ شیخ الاسلام کو ترکی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اوقاف ضبط اور مذہبی مدرسے حکماً بند کر دیے گئے تھے۔ ترکی زبان عربی حروف کی بجائے لاطینی حروف میں زبردستی لکھوائی جاتی تھی۔ الغرض پرانی زندگی کا ہر رنگ مٹایا جا رہا تھا۔ ایک نئی ترکی بن رہی تھی اور ترک نیا جنم لے رہا تھا۔ مولانا 3.5 سال تک ان سب انقلابات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتے رہے۔ ان کے دل پر جو گزری ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا عبید اللہ ایسی طبیعت والے انسان پر اس قسم کے شدید حادثات کا جو اثر ہو سکتا تھا،
اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مولانا ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز نہ دیکھیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو یہ ڈھارس دے لیتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تو وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں۔ مولانا اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں اور اپنے دل و دماغ پر کسی قسم کی مہر لگانے کے روادار نہیں۔ چنانچہ مولانا نے روسی انقلاب اور ترکی انقلاب کو خوب دیکھا اور ان دونوں انقلابات کے تجربات کو دل میں لیے وہ اسلام کے اصلی مرکز میں پہنچے۔ ترکی سے مولانا نے سرزمین حجاز کا رخ کیا۔ حجاز آتے آتے اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کی سیاحت بھی ہو جاتی ہے۔ حجاز آئے تو ابن سعود کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 10-12 سال تک مولانا حجاز میں مقیم رہے اور ابن سعود کی خالص اسلامی حکومت کا نہایت قریب سے مطالعہ کرتے رہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز پہنچ کر وہاں کی حکومت سے ایک انڈین کانگریس کے ایک رکن کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا۔ اس سے یہ ہوا کہ حجاز کے معاملہ میں ہندوستانی مسلمانوں کے اس وقت جو 2 گروہ بن گئے تھے، میں اس سے بے تعلق اور غیر جانبدار تسلیم کر لیا گیا اور مجھے ارض مقدسہ میں رہنے کی جگہ مل گئی۔ مولانا کا یہ سارا زمانہ درس و تدریس میں صرف ہوا۔ آپ کو بعض ہندوستانی اور عرب احباب سے کتابیں مل جاتی، آپ یا تو مطالعہ کرتے یا ہندوستانی طلبہ کو پڑھایا کرتے۔ ان 10-12 برسوں میں آپ نے شاہ ولی اللہ کی تصنیفات کا بالا استیاب بار بار پڑھا اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی 1300 سال کی تاریخ پر گہری اور تنقیدی نظر ڈالی۔ حجاز کے زمانہ قیام میں مولانا سیاسی سرگرمیوں سے بالکل دور رہے اور آپ نے سارا وقت مطالعہ و تدریس میں گزارا۔ جب کبھی کسی کو مولانا کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوتا تو آپ کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا پاتا۔ ایک طرف مصر کی تازہ بتازہ نو بنو عربی تصنیفات نظر آتی، دوسری طرف اردو کی نئی مطبوعات اور تازہ رسالے پڑے ہوتے، اور شاہ ولی اللہ ان کے خادمہ خانوادہ علم کی کتابیں تو سب سے نمایاں جگہ پر ہوتی۔ حجاز میں مولانا نے 10-12 برس کا طویل زمانہ گزارا اور اس عرصے میں جو تجربات کا برابر جائزہ لیتے رہے۔ اس زمانہ میں انہوں نے اپنے افکار بھی مرتب کیے اور چونکہ ان افکار کی افادیت اور صداقت کو مملی دنیا میں کامیاب ہوتا دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کے سچے ہونے پر ان کو غیر متزلزل یقین تھا۔ مولانا چاہتے تھے کہ اپنی اس بصیرت کو عام کریں اور طویل تجربوں کے بعد جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو بھی سکھائیں، لیکن حجاز والے نہ ان کی باتیں سمجھ سکتے تھے اور نہ انہیں ان کی ضرورت تھی۔ ان افکار و خیالات سے حضرت مولانا نے اہل وطن ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس لیے جب انہیں واپس آنے کا موقع ملا تو انہوں نے حکومت کی وہ تمام شرائط مان لی جن کو مانے بغیر ان کا ہندوستان آنا مشکل تھا۔ مولانا زندگی کے آخری دنوں میں صرف اسی غرض سے وطن آئے ہیں کہ اپنے اہل وطن کے سامنے اپنے 24 برس کے تجربات کا حاصل پیش کریں۔ 7 مارچ 1939 کو مولانا کراچی کے ساحل پر اترے اور آپ نے اترتے ہی اپنے خیالات کی اشاعت شروع کر دی۔ مولانا نئے عزم و استقلال کے ساتھ اپنے وطن لوٹے ہیں۔ 24 برس کا جلا وطنی کا زمانہ جو بقول ان کے پہم خطرات کا سامنا کرتے گزرا اور اس طویل مدت میں شاید ہی ان کی ایک رات کبھی اطمینان سے کٹی ہو۔ مولانا بےتاب تھے کہ اس طویل مدت میں جو باتیں اوپر کے ان کے دل کے اندر ہی اندر دبی رہی انہیں بے محابہ کھلے بندوں سب کو سنا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ گھروندے جو تم نے بنا رکھے ہیں اور انہیں تم فلک اور افلاک سے بلند سمجھتے ہو، یہ گھروندے زمانہ کے ہاتھ سے اب نہیں بچ سکتے۔ تمہارا تمدن، تمہارا سماج، تمہاری افکار، تمہاری سیاست اور تمہاری معاشرت سب کھوکھلی ہو چکی ہے۔ تم اسے اسلامی تمدن کہتے ہو، لیکن اس تمدن میں اسلام کا کہیں شائبہ بھی نہیں۔ تم مذہب کا نام لیتے ہو، لیکن یہ مذہب محض تمہاری ہٹ درمی کا نام ہے۔ مسلمان بنتے ہو تو اسلام کو سمجھو۔ اسلام جسے تم اسلام کہتے ہو یہ تو کفر سے بھی بدتر ہے۔ تمہارے امیر جاہ پرست ہیں، حکمران شہوات میں پڑے ہیں اور غریب طبقے تہمات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بدلو ورنہ زمانہ تمہارا نشان تک بھی نہ چھوڑے گا، سنبھلو ورنہ مٹا دیا جاؤ گے۔ مولانا جو کچھ کہتے ہیں ان کے محض نظریے نہیں ہیں۔ انہوں نے مقدس سماجوں، خدائی نظاموں اور الہی حکومتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سماج، نظام اور حکومتیں مقدس اور الہی نہ تھیں۔ ان ناموں سے لوگوں نے اللہ کے مخلوق کو لوٹا اور اپنے شخصی اقتدار کے لیے مذہب کی آڑ لی۔ سلطان عبدالحمید ذل اللہ کہلواتا تھا، معزول ہوا اور آج اس کا خاندان در بدر پھر رہا ہے۔
امیر حبیب اللہ خان اپنے ہی وطن والوں کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ زار کا جو انجام ہوا سب جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہندوستان والے اب تک شیشے کے کمروں میں بند ہیں، اس لیے یہاں مقدس خدائی اور الہی القاب سے خلق خدا کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، انقلاب کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ ان ناموں سے دنیا کو دھوکہ نہ دو، نفس پرستی کو خدا پرستی نہ کہو۔ تمہارا یہ کھوکھلا سماج اور بے روح تمدن چند دن کا مہمان ہے، اس کو خود بدل لو تو بہتر ہے، ورنہ زمانے کا ریلا اسے بدل دے گا اور اس وقت تم کہیں نظر نہ ہوگے۔ مولانا کی ان باتوں سے اکثر لوگ سیخ پا ہو جاتے اور ان کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ یہ لوگ جانتے نہیں کہ ان کے ارد گرد دور و نزدیک کتنے بڑے طوفان اٹھ رہے ہیں، ان کے سامنے طوفان نوح کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مولانا کی دوررس نگاہ ابھی سے اس طوفان کو اٹھتا دیکھ رہی ہے اور وہ اپنی قوم کو اسی آنے والے ہولناک انجام سے ڈراتے ہیں۔ مولانا نے جس مقصد کے لیے آج سے 50-60 برس پہلے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، آج اسی مقصد کی خاطر اپنے دوستوں، نیاز مندوں اور بزرگوں کو چھوڑنے سے نہیں جھجکتے۔ جب انہوں نے اوائل عمر میں ماں کی ممتا اور بہنوں کی محبت کی پرواہ نہ کی، تو اب جب کہ آپ کی عمر 70 برس سے تجاوز کر چکی ہے اور آپ کا ایک پاؤں قبر میں ہے اور دوسری دنیا سامنے بے حجاب نظر آ رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی محبت، عزت یا شان کی خاطر وہ بات کہنا چھوڑ دیں جسے وہ حق سمجھتے ہیں؟ غرض مولانا عبید اللہ سندھی کی ساری زندگی ایک جستجو، ایک ولولہ، ایک عزم اور ایک انتھک اور مسلسل جد و جہد میں گزری، اور آج بھی 70 سال کی عمر میں وہ جوانوں سے کہیں زیادہ ہمت اور مشقت سے سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ بیت الحکمت جامع نگر میں پہروں طلبہ میں بیٹھے درس دیتے نظر آتے ہیں، نہ انہیں آرام کا خیال ہے اور نہ کھانے پینے کا ہوش، کڑاکے کی سردی کی پرواہ نہیں اور نہ جلستی لو کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی استفادہ کے لیے خدمت میں حاضر ہو تو ساری رات اس کو سمجھاتے ہیں، آنکھوں میں کاٹ دیتے ہیں، ان پر ذرا بھی اضمحلال کے آثار نظر نہیں آتے۔ کبھی سندھ کے ریگستان میں گھوٹ پیر جھنڈا کے مقام پر درس و تدریس میں لگ جاتے ہیں، وہاں زمین خریدنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، عمارت کا نقشہ بنتا ہے اور مادی حالات سازگار نہیں ہوتے تو کھلی زمین میں جھونپڑوں میں طلبہ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمت ہے کہ شکست قبول نہیں کرتی اور ایمان ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔